السلام علیکم جی، براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عرشا منظور احمد. آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مس بروا بلوچ صاحبہ. ان کو ویلکم کرتے ہیں. مس السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. وعلیکم السلام. جی میم، سوال سے اسٹارٹ کروں گی. پہلے سوال سے کہ جو بلوچ خاتون پکڑی گئی ہیں ان کو ہماری سیکورٹی فورسز نے حراست میں لے لیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اس سے تو آپ کے بیانیے کو فتح ملی ہے. دیکھیے، یہ بات میں پچھلے کئی عرصے سے کہی جا رہی ہوں. میں پچھلے کئی عرصے سے پوری دنیا کو یہ بات بتانے کی کوشش بھی کر رہی ہوں کہ ریاست پاکستان بلوچ خواتین پسند ریاست ہے. یہ ریاست بلوچ دوست ریاست ہے. یہ ریاست بلوچ نوجوان پسند ریاست ہے. یہ ریاست بلوچ خواتین تعلیم پسند ریاست ہے. یہ ریاست بلوچستان کو اور بلوچ عوام کو اپنے سینے سے، اپنے دل سے لگا کر رکھنا چاہتی ہے. اور الحمدللہ سے آج یہ بات پوری دنیا کے سامنے آ گئی. آج یہ بات پوری دنیا کے سامنے ثابت کر دکھائی ہمارے ملٹری سیکیورٹی فورسز کے ان اداروں نے. میں کہتی تھی کہ ایک ریاست ایک ماں ہوتی ہے اور ماں کبھی بھی اپنے اولاد کو نقصان نہیں پہنچائے گی. کبھی بھی ایک ماں اپنے اولاد کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یہ بات ہمارے سیکیورٹی فورسز کے اداروں نے ثابت کر دکھائی. دیکھیں، مہر النساء جن کا تعلق ایک علاقے سے ہے، اور وہاں پر وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ وہاں پر بالکل سوسائڈ بامبر بیٹھی ہوئی تھی ایک جیکٹ کے ساتھ کہ انہوں نے کہاں بلاسٹ ہونا ہے، اور انہوں نے کس طرح سے ایک بار پھر بلوچستان کو نقصان پہنچانا ہے، ایک بار پھر سے کس طرح سے بلوچ خواتین کا، بلوچی زبان کا انہوں نے استحصال کرنا ہے. فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے ایک اور خواتین کو تیار کر رکھا تھا بلوچستان کے لیے. بلوچستان کو ایک بار پھر سے ان رات کے اندھیروں میں وہ دھکیلنے والے تھے. لیکن ہم شکر ادا کرتے ہیں اپنے ان سیکیورٹی فورسز کے، ان بہادر بھائیوں کا، ان بہادر نوجوانوں کا، جنہوں نے وقت پر مہر النساء کو گرفتار کیا اور انہیں اتنی بڑی ایک تباہی سے پھر سے ایک دفعہ سے روک لیا. تو میں یہ بات پچھلے کئی عرصے سے کر رہی ہوں کہ ہماری ریاست کبھی بھی ایک عام، ایک معصوم، ایک تعلیم پسند خاتون جو ایک بلوچ ہو اس پہ وہ کبھی ہاتھ نہیں ڈالتے. کبھی بھی ایک معصوم، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ خاتون ہو، خواہ وہ بچہ ہو، خواہ وہ کوئی بچی ہو، کبھی بھی ہماری ریاست ایک معصوم کو، ایک مظلوم کو وہ کبھی بھی نہیں اٹھا رہے، اور نہ ہی وہ ان سے سوال کرتے ہیں، نہ ہی وہ انہیں قانون کے شکنجے میں اٹھاتے ہیں. آج تک جتنی بھی خواتین ہمارے سیکیورٹی فورسز نے اٹھائے ہیں، جتنے بھی خواتین قانون کے شکنجے میں آئے ہیں، وہ تمام تر خواتین کا زیادہ تر تعلق BYC کی شدت پسند تنظیم سے ہوا ہے. کچھ ایسے دہشت گرد خواتین تھے جو اس طرح سے سوسائڈ بامبرز بننے کے لیے تیار تھی. کچھ ایسے خواتین پکڑے گئے ہیں جو کہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہے تھے. کچھ ایسے بھی دہشت گرد تھے تو دہشت گردوں کے سہولت کار تھے. تو ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ ہماری ریاست کبھی بھی ایک عام، ایک مظلوم اور ایک معصوم کو نہیں اٹھاتی، نہ ہی اسے سوال کرتے ہیں. بالکل وہ ہمارے محافظ ہیں. وہ کیوں ہمیں، وہ ہمارے، دیکھیں میں آپ کو کلیئر کر کے بتاتی ہوں، وہ ہمارے محافظ ہی ہیں. بے شک وہ بلوچستان کے اور پاکستان کے اصل محافظ ہے، وہ حقدار ہے. جو دہشت گرد ہے ان کا ٹولہ الگ ہے. میں آپ سے بلوچستان کی خواتین کی بات کر رہی ہوں اس وقت. یہ ہم بلوچستان کے اگر خواتین کی بات کریں تو خواتین کا استحصال کون کر رہا ہے بلوچستان کے اندر؟ یہی دہشت گرد کر رہے، شدت پسند کر رہے. مہر النساء کون تھی؟ ایک BYC کی کارکن تھی نا. وہ آج سوسائڈر بامبر بننے والی تھی. وہ بلوچستان کو پھر سے جلانے، کاٹنے کے لیے آ رہی تھی، لیکن وہ بر وقت روکی گئی. اور میں یہ بات یہاں پہ مان بھی رہی ہوں کہ مہر النساء اس وقت ہمارے ریاستی اداروں کے پاس ہے، اور میں شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ ہمارے ریاستی اداروں کے پاس ہے. کارروائی ہوئی، بالکل کارروائی ہوئی ہے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے اور بہادر بھائیوں کا. بالکل شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں. پاک فوج ہمارے بھائی ہیں. پاک فوج کہنا آسان ہے، ان کی عزت، ان کا احترام ہمارے دل کے اندر ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے محافظ ہیں. ان دہشت گردوں کا ٹولہ بالکل الگ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سوال میں میرا اسی سے بالکل جڑا ہوا ہے کہ اس خاتون کی ذہن سازی کس نے کی؟ جو ہمارے سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی طرف سے کیا بیانیاں سامنے آ رہے ہیں، کیا تفصیلات ہیں؟ مہر النساء جب قانون کے شکنجے میں آئی، جب مہر النساء چاروں طرف سے دبوچی گئی، جب مہر النساء سے سوال کیے گئے، تو مہر النساء نے یہ بات واضح طور پر بتا دیا کہ میں اب چوکی میں بیٹھی ہوئی تھی. میری دوست فریدہ بلوچ ہے جس نے کئی اور بلوچستان کے معصوم خواتین کا، معصوم بیٹیوں کی ذہن سازی کی ہے. فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے پاس پہنچانے والی وہی فریدہ بلوچ ہے. اور فریدہ نے مہر النساء کا، بالکل میں آپ کو بتا رہی ہوں، مہر النساء کا تعلق فریدہ نے فرید نامی شخص سے کرایا.
اس فرید نامی شخص نے اسے سوسائڈ جیکٹ دلوایا, اسے باقاعدہ طور پر پوری ٹریننگ دی تھی کہ آپ نے کس طرح سے دہشت گرد بننا ہے, آپ نے کس طرح سے کہاں پر بلاسٹ کرنا ہے, کون سا آپ کا ٹارگٹ ہے, آپ نے کہاں جا کے اپنے باڈی پارٹس کو ٹکڑوں میں کنورٹ کرنا ہے, ایک خاتون کی ایک بلوچی لباس کا آپ نے پھر سے ایک دفعہ کس طرح استحصال کرنا ہے. اور ان سب میں فریدہ بلوچ کا بھائی شفیق زہری بھی تھا. دیکھیں شفیق زہری کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں, یہ ان کا ایک گینگ ہے, یہ ان کا ایک ٹولہ ہے. میں آپ کو تھوڑا اور وہ ہمارے تفصیل سے بتاتی ہوں تاکہ آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے. دیکھیں شفیق زہری یہ وہ شخص ہے جو کہ بلوچستان کے اندر, بلوچستان کے دوسرے علاقوں میں سے عام جو کچرے چننے والے ہوتے ہیں, جن کی ذہنی توازن پہلے سے ٹھیک نہیں ہوتا, ان کو وہ جا کر لے کر جاتے ہیں, ان کو ڈرگس دلواتے ہیں, ان کو انجیکشنز لگواتے ہیں. باشعور کو وہ کرنا, کنورٹ کرنا ان کے لیے تھوڑا سا چیلنجنگ ہوگا, مگر آج کل تو وہ بھی کر رہے ہیں. دیکھیں چیلنجنگ میرے خیال سے ان دہشت گردوں کے لیے نہیں ہے, میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہ اس طرح ہوا. اب مہر النساء کو جس طرح سے ان لوگوں نے اپنا ٹارگٹ بنایا, ان ٹولے نے, ان BYC کی شدت پسند خواتین نے پہلے بھی اس طرح سے بنایا ہوا تھا. پہلے بھی انہوں نے کافی بلوچستان کی معصوم بیٹیوں کو اپنا ٹارگٹ بنایا. معصوم بیٹیوں کو کس طرح سے ٹارگٹ بناتے ہیں, جا کے ان کے کالجز میں جاتے ہیں, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, ان کی ذہن سازی کرتے ہیں, انہیں بلیک میل کرتے ہیں. کئی ایسے راستے ہوتے ہیں ان کے پاس جس طرح سے وہ انہیں ٹریپ کرتے ہیں, انہیں ڈسٹریکٹ کرتے ہیں, جھوٹی من گڑت کہانیاں ان کے سامنے بلوچستان کی گڑتے ہیں. اس طرح سے وہ بلوچستان کی بیٹیوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں. برین واش کرنا ایک الگ چیز ہے, وہ اپنے کیمپس میں جا کر کرتے ہیں. ٹریپ کرنا ایک الگ چیز ہے, جس طرح سے مہر النساء کو کیا. اور مہر النساء اس وقت اپنے واضح الفاظ میں کہہ رہی تھی کہ شفیق زہری نے مجھے انجیکشنز لگائے, فریدہ بلوچ نے بالکل فریدہ بلوچ نے مجھے کس طرح سے ٹریپ کیا, اور کس طرح سے ایک فرید نامی نے مجھے اس طرح سے سوسائڈ جیکٹ دیا, اور میں ایک دہشت گرد بننے والی تھی, میں ایک فدائی میں ایک خودکش بمبار بننے والی تھی, میں جہنم واصل ہونے والی تھی. لیکن ہمیں تو بہت شکر گزار ہونا چاہیے پاک فوج کا کہ انہوں نے بر وقت کارروائی کی. اگلا سوال بھی اسی سے ریلیٹ کر رہا ہے کہ ایک طرف تو بھارت کی وجہ سے جو ہمارے دشمن ہیں اس کی ہماری بلوچ خواتین کا استحصال تو ہو رہا ہے, مگر جو اسلام آباد میں اختر مینگل بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بالکل ڈٹ کے اس میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ ریاست کے خلاف ان کی جو مہم منظم ہے اس چیز کے اوپر, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں, میں اب بھی بتا رہی ہوں, اختر مینگل کا بلوچستان کے عام عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اختر مینگل نے جب بھی بات کی ہے ہمیشہ دہشت گردوں کے حق میں بات کی ہے. اگر ان کی نظر میں کوئی معصوم ہے بلوچستان کے اندر تو ایک تو وہ ہے, دوسرے BYC کی شدت پسند خواتین ہیں, تیسرے وہ پہاڑوں میں چھپے ہوئے بزدل دہشت گرد ہیں. اختر مینگل نے تمام بلوچستان کو اپنی سیاست, مری ہوئی مردہ سیاست کے اندر انہوں نے تمام بلوچستان کا نام لیا ہے, صرف اپنے سیاست کو چمکانے کے لیے. انہوں نے آج تک بلوچستان کی بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کیا, انہوں نے آج تک بلوچستان کی بیٹیوں کا نام نہیں لیا. اگر اختر مینگل واقعی ایک سردار ہے, خود کو ایک سردار مانتے ہیں, بلوچستان کی بیٹیوں کو اگر واقعی میں وہ اپنی بیٹیاں بہنیں مانتے ہیں تو وہ آ کر بات کریں. سب کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے, ایک نہیں ساری بیٹیاں ہیں, بیٹیاں ساری ہیں. دیکھیں BYC کی خواتین کو میرے خیال سے ہمارے بلوچستان کے نواب ہو چاہے سردار ہو, وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں عام ایک بلوچستان کی بیٹی سے, کیونکہ ایک عام بلوچستان کی بیٹی تعلیم چاہتی ہے, ترقی چاہتی ہے, صحت چاہتی ہے, روزگار چاہتی ہے, امن چاہتی ہے. دوسری طرف BYC کی خواتین کیا چاہتی ہے, سڑکوں پر تماشا چاہتی ہیں, بلوچستان کے نام پر رونا چاہتی ہیں, اور بلوچستان کو یہ علیحدہ کرنا چاہتی ہیں, جو کہ ناممکن ہے, یہ تو کبھی ہونا ہی نہیں ہے. دیکھیے بلوچستان کو علیحدہ کرنا, آپ نے کچھ اور بات کر دی اس پہ, تو میں چاہوں گی میں بات ہی نہیں کرنا چاہوں گی. بلوچستان کبھی الگ نہیں ہو سکتا, یہ ایک ناممکن سی چیز ہے, یہ ان کے گنونے خواب ہیں جو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح زمین بوس ہوتے جائیں گے دہشت گرد خواتین. لیکن اختر مینگل کی بات کرتے ہیں, آپ اتنے بڑے نواب ہیں, آپ اتنے بڑے سردار ہیں, آپ کیوں بلوچستان کی بیٹیوں کا نام نہیں لیتے؟ اگر آپ بلوچستان کی بیٹیوں کا نام لیں گے تو آپ کی جو مردہ سیاست ہے وہ کیسے چمکے گی؟ اگر آپ بلوچستان کی بیٹیوں کا ساتھ دیں گے تو آپ اسلام آباد میں بیٹھ کر رونا کیسے روئیں گے؟ آپ کی سیاست کیسے آگے بڑھے گی؟ اختر مینگل نے جب بھی اپنا کارڈ پلے کیا ہے بلوچستان کے اندر, انہوں نے صرف اور صرف عورت کارڈ پلے کیا ہے. عورتوں کی طرح خود بھی آنسو بہاتے ہیں, قسمیں بہاتے ہیں,
ड्रामा करते हैं, रोते हैं, लेकिन औरतों के साथ वो कभी नहीं रोए. BOIC की शिद्दत पसंद ख़वातीन, इंसानियत से गिरी हुई ख़वातीन, जो कि मैं कहूँगी इंसान कहलाने के काबिल नहीं, शैतान नुमा ख़वातीन हैं, उनके साथ बैठकर उन्होंने हमेशा बात की है. उन्होंने कभी भी बलूचिस्तान की बेटियों के साथ बात नहीं की. मैं आपको ये बात यहाँ पर बैठकर अल्फन कहती हूँ कि अख्तर मेंगल का कभी भी बलूचिस्तान की बेटियों के लिए एक लफ्ज़ तक उनके मुंह से आज तक किसी ने नहीं सुना है. जब भी उन्होंने बात की है दहशतगर्द गफ़ार लांगो की बेटी के लिए बात की, जब भी उन्होंने बात की है दहशतगर्दों की बात की है. अख्तर मेंगल को अल्लाह हिदायत करे, आमीन. वो एक बलूचिस्तान के सरदार कहलाए जाते हैं. इसी के साथ मामा कदीर जो फौत हो गए वो तो मारे गए ना इन्हीं चीज़ों के पीछे, फितना हिंदुस्तान और इन लापता अफराद और उन उसके पीछे. तो इससे इनको भी तो बाकी सबको भी तो सोचना चाहिए, जिस तरह से उनकी मौत वाक़या हुई तो इनसे इनको क्या सबक हासिल हुआ. देखिए, मामा कदीर का एक झूठा बयानिया, मामा कदीर के वो झूठे नारे, मामा कदीर का वो झूठा बयानिया, वो मिसिंग पर्सनस का ड्रामा समीदीन के साथ वो जो बलूचिस्तान की सड़कों पर गढ़ते आ रहे थे, वो आज कहाँ गया? वो बयानिया कहाँ गया? वो झूठे नारे कहाँ गए? सब ज़मीन बोस हो गए, सब दफन हो गए, वक्त के साथ सब ख़त्म हो गए. आज कहाँ है वो झूठा ड्रामा? नहीं है. आज मामा कदीर खुद यहाँ पर नहीं है. तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि जो एक दहशतगर्दाना टोला है, आप खुद सोचें, आज आपका मामा कदीर नहीं है, आज वो करीमा जिसके नाम पे आप लोग बड़े बड़े ड्रामे करते थे, बड़े बड़े प्रोपेगेंडे करते थे, वो भी एक दहशतगर्दाना मौत मरी. उसका अंजाम क्या हुआ? उसके तो नसीब में अल्लाह ताला ने कफन तक इज्जत का नहीं किया, तो इज्जत के साथ दफन हो जाए. देखिए, बिल्कुल. और अब हम अच्छू की बात करते हैं. असलम अच्छू कौन था? कहाँ गया? कैसे ज़मीन बोस हो गया? इनके कितने दहशतगर्द थे, कितने दहशतगर्दाना नेटवर्क्स थे जो ज़मीन बोस हो गए. तो मैं फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को बताना चाहूँगी कि अगर तुम लोग जिनके पीछे अतराते हो, जिनके पीछे तुम लोग प्रोपेगेंडा करते हो, दहशतगर्दी करते हो, जब वो ही नहीं रहेंगे तो तुम लोग कैसे रहोगे? और कार्रवाई तो होगी. और देखिए, कार्रवाई होना तो अलग चीज़ है. इनके जो बयानिए हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ. मैं एक्शन भी लिया जाएगा भरपूर. इनके बयानिए हैं, जो इनके नेटवर्क्स है, वो सारे ख़त्म हो रहे हैं आज. तो मैं फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को बताना चाहती हूँ कि जिस रास्ते पर आज तुम लोग हो, जिस घिनौने काले स्याह रास्ते पर आज तुम लोग चल रहे हो, वो रास्ता खत्म हो चुका है. उस रास्ते का कोई भी एक मंजिल नहीं है. एक ऐसा रास्ता है जहाँ तुम लोग सिर्फ तबाही की तरफ जाओगे. वो बयानिया नहीं है, ज्यादा चल नहीं सकता. देखिए, बयानिया है ही नहीं. मैं कह रही हूँ, मैं बलूचिस्तान की बेटी हूँ, मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं कह रही हूँ बयानिया नहीं है. ये एक प्रोपेगेंडा है, एक खेल है, एक कार्ड है, बलोचों के नाम पे प्ले करने वाला एक कार्ड है, जिसको पूरी दुनिया के सामने क्रिएट करके ये सिर्फ एक ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं चंद डॉलर के लिए, झूठी सस्ती शोहरत के लिए. मामा कदीर आज किधर है? कहाँ गए वो उनके नारे? कहाँ गई समीदीन? कहाँ गए इनके बाकी दहशतगर्द नेटवर्क्स? PLA के दहशतगर्द अलग है जो पहाड़ों में छुपे हुए, इनके नेटवर्क्स की मैं बात कर रही हूँ. मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, बलूचिस्तान के अवाम को ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जितने भी इनके नेटवर्क्स थे आज टूट चुके हैं, आज खत्म हो चुके हैं. बिल्कुल. आज इनका बयानिया जमीन बोस हो चुका है. बलूचिस्तान की बेटियां चीख चीख कर ये बात पूरी दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम में से नहीं है, हम में से नहीं. आज उन तमाम दहशतगर्दों को, बल्कि BOIC की खवातीन को मैं बताना चाहूंगी कि आपका बयानिया टूट चुका है. आपकी क़यादत जेल के अंदर है, आपके नेटवर्क्स खत्म हो रहे हैं. सीधे रास्ते पे आ जाओ, शर्म करो, आके कौम के सामने तमाम अपने उन झूठ को, अपने प्रोपेगेंडे को, अपनी दहशतगर्दी को, अपनी शिद्दत पसंदी को एक्सेप्ट करो. अब आके आप अवाम के सामने ये चीज़ आप एक्सेप्ट करो. आप लोगों ने बलूचिस्तान के साथ क्या किया है? मजीद आपके ड्रामे कोई नहीं सुनेगा, मजीद आपके ड्रामे बिल्कुल बलूचिस्तान में नहीं चलेंगे और इसी तरह से ख़त्म होते जाएंगे. आज आपके सामने है ये तमाम लोग. बहुत शुक्रिया मिस, आपने अपना वक्त दिया और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही. तो जी नाजरीन, इसी तरह आप हमसे सुने बलूचिस्तान के जो हालात हैं और जो हकीकत है वो हम आपको इंशाल्लाह बताते रहेंगे. हमारे साथ रहें और बुराक डिजिटल के साथ जुड़े रहें. थैंक यू सो मच.